مسلم بسٹا بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب تشریف لائیں اور آپ سب سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اسٹیج پر رونق افروز بزرگ علماء کرام، مختلف سیاسی سماجی مسلکی نمائندگان اور انصاف پسند طبقات سے تعلق رکھنے والے ہمارے تمام ہی برادران وطن، کہنے والے نے کہا تھا اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ آپ کے بلائے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ آج مالیگاؤں کی تاریخ کا بے مثال عظیم الشان احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے، اور آج کی تاریخ اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت والی تاریخ ہے کہ آج ہی کی تاریخ یعنی 19 دسمبر کو عظیم مجاہد آزادی جناب اشفاق اللہ خاں کو فیض آباد کی جیل میں 1927 میں اور رام پرشاد بسمل کو گورکھپور کی جیل میں انگریزوں نے پھانسی دی تھی، اور ان دونوں نے اپنی جان وطن کے لیے قربان کی تھی۔ آج جب ہم اس عظیم الشان ریلی میں جمع ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم ان دونوں عظیم مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بلکہ انہی کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت وقت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم انہی عظیم مجاہدین آزادی کی اولاد ہیں جنہوں نے جب سر سے کفن باندھ کر یہ عزم کر لیا تھا کہ اس ملک سے انگریزوں کو باہر نکالیں گے، تو انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر، اپنا لہو بہا کر، اپنے وقت کو صرف کر کے، اپنی آل و اولاد اور اپنے گھر بار کو کش دے کر اس ملک سے انگریزوں کو باہر کر دیا۔ انہوں نے نہ اپنی جان کو جان سمجھا، نہ اپنے مال کو مال سمجھا، نہ اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھا، انہوں نے وطن سے محبت پر ان ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، اور خفیہ محکمے کے جو لوگ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ یہاں آئے ہیں، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ارباب اقتدار تک یہ بات پہنچا دیجئے کہ آج بھی اگر ایسی ضرورت پڑی کہ ملک کو بچانا ہے تو ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، ہم بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل کھڑے ہوں گے، ہم بھی انہی کی طرح اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنے گھر بار کی قربانی دیں گے۔ یہ وطن، یہ ہندوستان، یہ بھارت، یہ انڈیا ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم ان کی اولاد نہیں ہیں جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کی تھی اور ان کے تلوے چاٹے تھے، ہم ان کی اولاد نہیں ہیں جنہوں نے وطن کے راز بیچے ہیں، ہم ان کی اولاد نہیں ہیں جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم ان کی اولاد نہیں ہے جو کرسی پر بیٹھے رہنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں میں دراڑیں پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کے اقتدار کا خواب پورا ہو سکے۔ ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وقت پڑے گا تو ہمارا 5 سال کا بچہ بھی اپنے لہو کا آخری قطرہ اپنے وطن کے لیے دے گا۔ جو لوگ آج اقتدار کے نشے میں مدہوش ہیں، ان کو ہمارا ایک مشورہ ہے، اور چونکہ میں مولوی ہوں اس لیے میں فری میں مشورہ دیتا ہوں، وکیل تو ہوں نہیں کہ پیسہ لے کے مشورہ دوں گا، انٹرنیشنل فری مشورہ ہے۔
کہ جو لوگ آج اقتدار کے نشے میں مدہوش ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ناقابل شکست ہیں، ہمارا ان کے لیے یہ سجیشن ہے کہ بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بلکہ متروں بھی، آج کل متروں بہت چلتا ہے، تو متروں بھی آپ لوگ ایسا کیجئے کہ جائیے مصر، کرایہ نہ ہو تو ہم سے لے لیجئے، ہم لوگ چندے کے چیمپئن ہیں، آپ کو چندہ کر کے دے دیں گے۔ آپ جائیے اور مصر جا کر وہاں کے میوزیم میں رکھی ہوئی فرعون کی لاش کو دیکھیے اور اس حقیقت کو سمجھیے کہ اکڑنے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ اور جو لوگ اقتدار کے نشے میں مدہوش ہو کر آگے بڑھتے ہیں، جو لاکھوں لوگوں کو اپنے آگے سجدے میں گرانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی انانیت اور اپنے ضد کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو طاقت و قوت کے ذریعے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کا انجام سوائے اس کے نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی بھی عبرت کا نشان بنتی ہے اور ان کی لاشیں بھی تکبر کا انجام سنایا کرتی ہے۔ آج آپ کے پاس جو اقتدار ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ فرعون کے پاس، نمرود کے پاس، شداد کے پاس جو اقتدار تھا وہ آپ سے کئی گنا نہیں، دسیوں گنا نہیں، سینکڑوں گنا زیادہ بڑا تھا۔ وہ تو لاکھوں لوگ ان کی پرستش اور پوجا کیا کرتے تھے، لیکن وہ وقت آیا کہ جب اللہ کی بے آواز لاٹھی میں حرکت آئی اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، فرعون بھی مٹا، فرعونیت بھی مٹی، نمرود کو مٹایا گیا، شداد کو ختم کیا گیا، ظالموں اور جابروں کو، سرکشوں اور باغیوں کو، اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر خدا کی مخلوق کو ستانے والوں کو اللہ نے اس طرح دنیا سے مٹا دیا کہ آج کوئی ایک آنکھ بھی ان کے اوپر رونے والی نہیں ہے۔ جگر نے کہا تھا، جا غور غریبا پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بولے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور یہ نہ کہو کہ ہم چٹان کی طرح ہیں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم ناقابل شکست ہیں، ہمارا فیصلہ واپس نہیں ہوگا۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں۔ اور جہاں دیدہ آدمی ہے، اتنے جہاں دیدہ کہ دنیا کا کوئی کونا نہیں بچا ہوگا جہاں وہ نہ گئے ہوں۔ سارے دورے وہ مکمل کر چکے، ایک دورہ باقی ہے، وہ میں نہیں کہوں گا کون سا دورہ ہے، آپ لوگ کچھ سمجھ لیں۔ سارے دورے مکمل۔ اب اس کو سمجھیے کہ ان کو جب پوچھا گیا، ٹی وی کے اینکر نے پوچھا کہ جناب یہ آپ کا فیصلہ ہے، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایک آپ لائے ہیں، پورا ملک اس کے خلاف آواز لگا رہا ہے، یہاں تک کہ مختلف ریاستیں چل رہی ہیں، ملک میں ہنگامے ہو رہے ہیں، طلبہ طالبات سڑک پر اترے ہوئے ہیں، آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، اقوام متحدہ سے آواز آ رہی ہے کہ اس پر سپریم کورٹ غور کرے، آپ اس پر غور کیجئے، واپس لیجئے۔ تو انہوں نے بڑے اطمینان سے، معصومیت سے کہا کہ 100% نہیں، 1000% ہمارا یہ فیصلہ صحیح ہے۔ یاد رکھیے، آپ نے اپنا فیصلہ بتایا ہے، لیکن جب عوام کا یہ سیلاب آپ کو اپنا فیصلہ بتائے گا تو آپ کے اقتدار کی کرسی بچنی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ آپ اس نشے میں نہ رہیے کہ پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں EVM کی برکت سے آپ کی اکثریت ہے تو سڑکوں پر ہماری اکثریت ہے، اور اگر یقین نہ آئے تو آ کر دیکھ لیجیے۔ میرے بھائیوں، یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایک ظالمانہ قانون ہے، یہ مذہبی منافرت پر مشتمل ہے۔ ہمارے اس دیش میں ایک دستور ہے، دستور کے ماتحت یہ ملک چل رہا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ دستور کوئی معمولی دستور نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی ہے اور آج پھر کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے دنیا میں بھارت سے بڑے ملک ہوں، ہو سکتا ہے دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور دیش ہو سکتا ہے دنیا میں ہم سے زیادہ ہتھیار رکھنے والے، فوج رکھنے والے ملک ہوں، ہم سے زیادہ اکنامک سسٹم میں آگے بڑھنے والے ملک ہوں، لیکن میں پورے یقین سے، پورے فخر سے، پورے گرو سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جو آپس کا میل ملاپ اور محبت ہے، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ
جذبہ ہے، اور اس ملک کا دستور جتنا قیمتی، مضبوط اور مستحکم ہے، قسم پاک پروردگار کی ویسا دستور اور ویسی گنگا جمنی تہذیب کسی کے پاس نہیں۔ آج ہمارے ملک میں آپ دیکھیے، یہ ہمارے برادران وطن سڑکوں پر اتر چکے ہیں، لاکھوں ہمارے ہندو طلبہ اور طالبات احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر مسلمان پر گولی چلائی جائے گی، اگر اشفاق اللہ خان پر گولی چلے گی تو وہ گولی اس کے سینے پر نہیں، رام پرساد بسمل کے سینے پر لگے گی۔ یہ چیز، یہ گنگا جمنی تہذیب ہمارے اس ملک کی خوبصورتی ہے، ہمیں اسے لے کر آگے بڑھنا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا، ان کی تمام تنظیموں کا جنہوں نے اس میں حمایت دی، ہمارے شانے سے شانہ ملایا۔ ہمارے بڑوں میں سے ایک بڑے بزرگ آزادی سے پہلے ایک ایسے ہی سبھا میں، ایک ایسے جلسے میں جہاں ہندو بھائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے صرف ایک لفظ کہا، ہم، چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دہرایا، ہم، پھر چپ ہو گئے۔ تیسری مرتبہ دہرایا، پھر چپ ہو گئے۔ تو پبلک نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے مولانا جو تقریر یاد کر کے آئے تھے بھول گئے، تو ذرا لوگ ہنسنے لگے۔ ویسے بھی یہ مائک بڑا خطرناک ہے، مائک اور وائک دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں جن کے سامنے آدمی چپ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں کو چپ ہو گئے بیچارے، تو لوگ ہنسنے لگے۔ انہوں نے پھر دہرایا، کہا ہم، اس کے بعد کہا میں اس کو دہراتا اس لیے ہوں کہ ہے سے ہندو، میم سے مسلمان، یہ دونوں ہو تب بنتا ہے ہندوستان۔ ایک لفظ میں انہوں نے ایک نقطہ سکھایا کہ اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہے، صرف ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں ہے، سکھ اور عیسائی بھی ہیں، اس ملک میں SC ST OBC کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے لوگ ہیں، اور یاد رکھنا کہ اس ملک کے کسی بھی مذہب، کسی بھی سماج، کسی بھی زبانی اقلیت پر اگر کوئی آنچ آئے گی تو اس ظلم کے خلاف ہم مسلمان سب سے پہلے آواز لگائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کا خیال رکھیے کہ آج کا یہ اجلاس گورنمنٹ تک اس طرز پر پہنچنا چاہیے کہ ہمارا یہ اجلاس صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ احتجاج صرف مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، تمام ہندو بھائی ہمارے ساتھ ہیں، SC ST OBC کے لوگ ہیں، پچھڑے سماج کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کے ماننے والے اور ان کے راستے پر چلنے والے اور انہی کے طرز پر دستور کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سلام ہو ڈاکٹر امبیڈکر کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی کہ انہوں نے ایک ایسا دستور اس ملک کو دیا جس دستور کے ذریعے اس پورے ملک کی حفاظت ہو رہی ہے۔ آج اگر اس دستور پر آنچ لائی جا رہی ہے تو ہم اس کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمارے بہت سارے بھائی سوشل میڈیا پر لکھ رہے تھے کہ یہاں جائیے وہاں جائیے، ابھی تو ہم یہیں تک پہنچے ہیں تو لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، ہم آگے بڑھیں گے تو نہ جانے اور کیا کیا ہو سکتا ہے، کچھ وضو اور غسل کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ اس لیے ابھی یہیں تک آپ محدود رہیے، اور جب آپ کو آواز دی جائے تو پھر ایک طاقت بن کر آپ ابھریے، اور یقین جانیے کہ اگر ہمارا یہ اتحاد قائم رہا تو پھر کوئی نہیں ہے جو ہمارے اس اتحاد کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو سکے گا۔ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ کوئی مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو حل نہ کیا جا سکے، اگر اتحاد کی طاقت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ جو آج آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ تمام مسائل، تمام تنظیمیں، تمام سیاسی جماعتیں یہاں موجود ہیں، ہمارے تمام سیاسی قائدین، ملی قائدین اور تمام سماج پر اثر رکھنے والے حضرات یہاں ہیں، میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ آنا مبارک ہو، اور آپ کا یہ آنا ہمارے ساتھ یہ اتحاد مبارک ہو۔ آپ اپنی جگہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ ایک ضروری اعلان مجھے یہ کرنا ہے کہ دستور ہند بچاؤ کمیٹی کا کام ابھی آگے بڑھے گا، آگے چلے گا، آپ اسی پر بس مت کیجیے، آگے بھی آپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے اس اتحاد میں شامل رہیے، شانے سے شانہ ملا کر آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن جن تنظیموں اور جماعتوں نے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت اور اجر عطا کرے۔ آپ سب کے شکریہ کے ساتھ رخصت چاہوں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میموریٹم دیا جائے گا، سامنے جو لوگ ہیں وہ ہٹ جائیں۔